اب تو چند ہفتے ہونے کو آئے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب پاکستان کے ایک نامور صحافی کا نہ کوئی عطا ہے نہ کوئی پتہ کہ انہیں کون لے کر گیا، کہاں اٹھا کر لے گیا، وہ کس حال میں ہیں، زندہ بھی ہیں کہ نہیں، انہیں کن تکالیف کا سامنا ہے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم سب قیاس آرائی تو کر رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا یہ معاملہ ہو، ان کی طرف سے یہ اقدام ہوا ہو، کیونکہ عمران ریاض خان صاحب سابق وزیر اعظم عمران خان کی محبت میں اسٹیبلشمنٹ کے کافی خلاف ہو گئے تھے۔ ان کی ذات کے متعلق تمام قیاس آرائیوں کے جھرمٹ میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو ایک انسان کی حیثیت سے دیکھ سکیں۔ ان کے نیریٹو پر تو بات ہوتی ہے، میں بھی کرتا ہوں، لوگ بھی کرتے ہیں، ان کی بھلائی بھی بیان کرتے ہیں اور ان کی جہاں غلطی تھی وہ بھی واضح کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 2 منٹ رک کر، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم بھول گئے ہیں، کہ ہم 2 منٹ رک کر عمران ریاض خان صاحب کو ایک انسان کی حیثیت سے دیکھیں۔ انہیں جو اچھا لگا، برا لگا، وہ کسی نیریٹو کو پیڈل کر رہے تھے، وہ کوئی پروپیگنڈا کر رہے تھے، یہ تمام باتیں اپنی جگہ، سچائی یا غلط اس وقت اس پہ کلام نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک انسان تھے۔ وہ ایک ایسے انسان ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اپنی بات جو صحیح سمجھی اس کو آپ کے اور میرے سامنے رکھا، لیکن کیونکہ وہ ابھی اٹھا لیے گئے ہیں اور ہمارے درمیان ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ انہیں ہم صرف ایک انسان کی حیثیت سے دیکھیں اور اس کو محسوس کریں کہ چاہے وہ ہوں یا چاہے کوئی بھی اور صحافی یا چاہے کوئی بھی انسان، جب بھی وہ کوئی اپنی رائے رکھتا ہے، اپنا نیریٹو رکھتا ہے، تو اس کا یہ حق ہے۔ یہ نتیجہ نکال لیا جائے کہ اسے اٹھا کے لے جایا جائے یا اسے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں جب تک کہ وہ کوئی فساد فی الارض کا معاملہ نہیں کر رہا، ہم کس طرح کسی سے یہ حق چھین سکتے ہیں؟ ایک انسان جب اس پولیٹیکل معاملوں میں، ریلیجس معاملوں میں، نیریٹو کے اور ڈسکورس کے معاملوں میں قدم رکھتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ پھولوں کی سیج پر نہیں جا رہا بلکہ ایک کانٹوں کا بستر ہے اور آگ کا دریا ہے جو اس کا منتظر ہے۔ اور پاور پالیٹکس میں اسی طرح ہوا کرتا ہے کہ جب آپ پاورز دیٹ بی کے خلاف کوئی بات کریں یا ان کے ہاتھوں پہلے استعمال ہو کر پھر روک ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ پر ہی نشانہ باندھا جاتا ہے۔ اس سے قطع نظر، پاور پالیٹکس سے قطع نظر، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک انسان کی حیثیت سے دیکھیے کہ کیا ایک انسان، چاہے اس کا نظریہ کوئی بھی ہو، وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر لیا جائے؟ وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اپنی بات رکھنے کا حق، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر زندہ رہنے کا، محفوظ رہنے کا، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کا حق اس سے چھین لیا جائے؟ ہم یہ بنیادی سوال کرنا بھول جاتے ہیں اور اس کو اس زاویے سے دیکھنا بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم عمومی طور پہ لوگوں کو ان کی آئیڈیالوجیز کے ساتھ نتھی کر کے دیکھتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اچھا یا برا، اگر آج آپ کے مخالف کی آواز دبائی جائے گی، اگر آج اس شخص کی آواز دبائی جائے گی جسے آپ صریح طور پہ غلط سمجھتے ہیں، تو پھر یقین جانیے، بلکہ خاطر جمع رکھیے، میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ کل کو آپ کی آواز بھی، آپ کا بیان بھی بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ بری طرح دبایا جائے گا۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان کو تکالیف بھی ہوتی ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی جسمانی اور ذہنی صحت پر کتنا بڑا ڈنٹ چھوڑ سکتی ہیں، کتنا بڑا ٹراما اس کے لیے چھوڑ سکتی ہیں۔ میں اگر صرف ادھر ارشد شریف صاحب کو یاد کروں تو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ایک چیز تھی جو مجھے آج تک ہانٹ کرتی ہے۔ میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے قتل سے پہلے ان پر جب تشدد کیا گیا تو ان کی انگلیوں کے ناخن نکال لیے گئے۔ اب 2 منٹ کے لیے ہر چیز کو، سیاست کو، اپنے نظریے کو ایک جگہ رکھ کر سوچئے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو، ناخن ایک انسان کے کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں، کتنے نازک اور کتنے نرم ہوتے ہیں، اور انہیں اس بے دردی سے نکال لیا جائے۔ دنیا میں کیا کوئی بھی ایسی بات ہے، دنیا میں کیا کوئی بھی ایسا نظریہ ہے، دنیا میں کیا کوئی بھی ایسی رائے ہے کہ جو کوالیفائی کرتی ہے آپ کو اس کے لیے کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہو، آپ کے ساتھ اس طرح کی بے دردی اور بے رحمی ہو؟ میرے خیال میں کوئی بھی معاملہ آپ کو اس چیز کے لیے آگے پیش نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ انہیں ایک انسان کی حیثیت سے دیکھیے، یہ محسوس کیجئے کہ وہ جس حال میں ہوں گے وہ واقعی کوئی اچھا حال نہیں ہوگا، اور کل کو آپ اور میں یقیناً اس حال میں نہیں ہونا چاہیں گے۔ ہم اپنے تئیں آواز تو اٹھا لیتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو ریاض خان صاحب کے مخالف ہیں، وہ آواز تو اٹھا لیتے ہیں، ظاہر ہے جو ان کے ساتھ ہیں وہ تو آواز اٹھائیں گے ہی، کیوں نہیں اٹھائیں گے، یقیناً وہ ان کی دعاؤں میں بھی ہوں گے۔ لیکن جو ان کے مخالف ہیں، میں اس چیز پہ بھی اپنی رائے دینا چاہوں گا کہ جب ان کے مخالف یہ بات کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب سے ہمارا تھا تو بہت اختلاف، لیکن ہم پھر بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ 2 منٹ رک کر ہم اس جملے کی بھی تہہ میں جائیں، اس جملے کو ڈیکنسٹرکٹ کریں۔ آپ کسی بھی نفسیات کا علم رکھنے والے سے پوچھئے کہ اس جملے کے اندر
کہ میں تو ان سے ڈسیگری کرتا تھا, میں کبھی انہیں پسند نہیں کرتا تھا, لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, غلط ہوا. اس کی نفسیات میں یا اس کی بنیاد میں اتر کے دیکھیں تو آپ کو ادھر جو شخص کہہ رہا ہے اس کے اندر برتری کی نفسیات نظر آئے گی. وہ اس طرح کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں اس سے اختلاف رکھتا تھا تو اپنے آپ کو اس مقدم جگہ پر رکھا جاتا ہے کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں, سچائی مجھ پر روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے, اور اب میں اپنی بڑائی کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے, اپنا دل بہت بڑا کرتے ہوئے, اپنے اختلافات کو اپنی مرضی سے سائڈ پہ کرتے ہوئے اس کی مذمت کرتا ہوں. دیکھنے میں تو بس یہ جملہ لگتا ہے, لیکن اس کی نفسیات اتنی خطرناک ہیں, اتنی بری ہیں کہ یہ جب آہستہ آہستہ معاشرے میں پھیلتا ہے, یا جب بڑے لوگ یہ کہتے ہیں, صاحب الرائے لوگ یہ کہتے ہیں, اور عام عوام پھر اسی کو لے کر آگے چلتی ہے, تو یہ معاشرے میں ایک ذہنی فسطائیت بنا دیتا ہے. یہ معاشرے میں غیر محسوس انداز سے 2-3 گروہ ایسے بنا دیتا ہے کہ جن میں ریکنسیلیشن ممکن نہیں ہے, کہ جن میں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آئیڈیاز کا ایک اچھا کمیونیکیشن ممکن نہیں ہے. اور اسی کے تناظر میں پھر ہم یہ بھی بھول گئے ہیں کہ جب ہم چیزوں کو کنڈیم کریں تو اسے بغیر لگی لپٹی رکھے کنڈیم کریں. غلط ہوا ہے تو کہیں غلط ہوا ہے. عمران ریاض خان صاحب اٹھا لیے گئے, غلط اٹھائے گئے. اس میں یہ کہنا, یہ غیر محسوس انداز سے شاید لوگ بھی کہہ دیتے ہیں, وہ اس کا تجزیہ نہیں کر پاتے, جو کہتے بھی ہیں کہ میں ان سے اختلاف رکھتا تھا لیکن پھر بھی انہیں اٹھایا گیا تو غلط ہوا. کیوں ہم یہ سابقہ یا بعد میں لاحقہ لگاتے ہیں اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے؟ کیوں ہم اس معاملے میں بھی اپنے آئیڈیالوجیکل ڈسکورس کو سامنے رکھتے ہیں اور دوسرے کے آئیڈیالوجیکل ڈسکورس کو ملائن کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں؟ کیا ایسے معاملے میں جب آپ کا مخالف بھی اٹھایا جائے, ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے, ان الفاظ میں اس پورے عمل کی تردید نہیں کر سکتے کہ غلط ہوا؟ میری رائے میں ہمیں اس ہی طرح کرنا چاہیے. جو معاملہ ہے اسے آبجیکٹیولی دیکھ کر اس وقت صرف اسی کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اگر کسی کے ساتھ غلط ہوا تو اس کی آئیڈیالوجی سے قطع نظر, اس کو ذہن میں لائے بغیر, اس کو الفاظ میں بیان کیے بغیر غلطی کو غلطی کہنا ہے. اس میں اپنے آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز یا اپنی آئیڈیالوجیکل برتری یا اپنی آئیڈیالوجیکل نیریٹو کو پیڈل نہیں کرنا. یہ بہت اہم ہے. ہمیں محسوس نہیں ہوتا, لیکن الفاظ آپ کی سوچ کا اور آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں وہی حقیقت میں ہماری سوچ کو واضح کرتا ہے, اور جب تک ہم اپنے الفاظ میں, اپنی عادات میں, یا میں کہوں کہ اپنے رویوں میں, اپنے اٹھنے بیٹھنے میں اس کا خیال نہیں رکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں بھی میری پرسنالٹی کو بناتی ہیں, اور ان کو صحیح کر کر اس زینے سے چڑھ کر میں نے اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرنا ہے, تب تک میری رائے میں ہم آئیڈیالوجیکلی بہت بڑے چیمپئن تو ہو سکتے ہیں, ہم دنیا کی نظر میں بہت زیادہ فیمس تو ہو سکتے ہیں, ہماری ویورشپ اور ہمارے لائکس اور ہمارے کلکس تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن ہم اس پوری دوڑ میں نیریٹیوز کو تو بچا لیتے ہیں, اپنی ذات کو تو بچا لیتے ہیں, اپنی فیم کو تو بچا لیتے ہیں, لیکن میرے خیال میں جو منصب انسانی ہے اسے کھو دیتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کامنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کرے.